بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 71 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ ان کا جمہوریت کا رقص کفر اس کا تدارک کرنا، قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ پاکستان کا سہانا خواب، مسلم لیگ کا سبز جھنڈا اور زمیندارہ کالج گجرات کے حسین و جمیل طلباء، ان کے ساتھ زمیندارہ سکول، مشن سکول، اسلامیہ سکول، پبلک سکول اور دینی درسگاہوں کے طلباء، ان کا جوش و خروش، ان کے ساتھ شہر، اس کے گرد و پیش کے دیہاتوں کے بچے بوڑھوں کا جلوس میں شامل ہونا، فلک شگاف نعروں کی دلربا گونج، ایک پرسوز ولولہ انگیز ندا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے کی روحانی صدا، پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کا کیف و سرور، اس نام کے صدقے اپنے کھیت کھلیان، اپنے ماں باپ کی قبریں، اپنا گھر، اپنی بستیاں، اپنا شہر، اپنی تمام وابستگیاں قربان کر کے ہندوستان سے ہجرت کرنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے، ننگے پاؤں طویل مسافتیں طے کرنے والے فرزندان اسلام کے 4-5 لاکھ بچے بوڑھوں جوانوں کا ہندو سکھوں کے گنڈوں کا قتال کرنا، 3-4 لاکھ بیٹیوں بہنوں ماؤں کو یرغمال بنانا، ان کی عزت و حرمت کو پامال کرنا، ان کے جسموں کو نوچنے، اولادیں پیدا کرنے کے زخم پاکستان کی بنیادوں میں دفن ہیں۔ ان زخموں کی عزیزوں کی سسکیاں فضاؤں میں آج بھی سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ 1947 کو قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے۔ اسمبلی ممبران نے ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا۔ 1951 کو ایک سازش کے تحت وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کر دیا۔ بد نصیب بدبخت فنا کے دیش کے بے سوجت فوج شاہی کے فوجی کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، جسر منیر نے اس سازش کو پروان چڑھانے کے لیے لیاقت علی خان کو قتل کیا۔ اس کے بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کو وزیر اعظم پاکستان، افسر شاہی کے سرکاری ملازم غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ 1954 کو غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین ان کی اسمبلی کو بلا جواز توڑ دیا۔ مولوی تمیز الدین اسپیکر قومی اسمبلی نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ اس کے فل بینچ نے کیس کی سماعت کی، اسمبلی بحال کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے ان احکام کے خلاف غلام محمد نے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ کیس کی سماعت کے دوران افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر کے پاس پہنچ گئے۔ فوجی گن پوائنٹ پر غلام محمد گورنر جنرل کو بحال کروا لیا۔ اس کے بعد غلام محمد گورنر جنرل سے زبردستی استعفیٰ لیا اور برطانیہ علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس کی جگہ 1954 کو فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا، جو 1954 تا 1958 تک فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی زیر کمان حکمرانی کرتا رہا۔ ایک وزیر لیاقت علی کا قتل
6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، آئی چندری گڑھ، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، فیروز خان کی حکومتوں کو فوجی گن پوائنٹ پر ختم کرتے رہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ پاکستان میں اسلامی آئین نافذ کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا مغربی جمہوریت کے کفر کا نظام حکومت، ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا تھا۔ جگیردار فوجی ٹولہ اپنی جگیریں، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ اپنے حکومتی اداروں کی حکومتی بالادستی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس طرح 1959 1958 تک فوجی چیف کمانڈر ایوب خان بالواسطہ حکومت کرتا رہا۔ 1958 کو مارشل لا لگا کر پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب اکبر بگٹی جیسے بڑے بڑے جگیرداروں پر مشتمل فوجی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل انگریز کے کفر کے حکومتی اسکالر، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ نے پاکستان پر مسلط ہو کر انگریز سے بدترین استحصال و قتال کیا۔ بد نصیب جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کے شاہی طبقہ نے 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں کو پاکستان کی جیل کا قیدی بنا کر اہل وطن کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال جاری کر دیا۔ نوابوں، خانوں نے پاکستان کے حکومتی ایوانوں، شاہی رہائشوں کو جگیردار ٹولہ کے شاہانہ معیار کے مطابق تعمیر و تکمیل جاری کر لی۔ ان کی اولادوں پر مشتمل شاہی طبقہ کے مجرموں نے اس شاہی معیار حیات کو فروغ دیا۔ ان کی شاہی تنخواہیں، شاہی مراعات، شاہی رہائشوں، سرکاری گاڑیوں، سرکاری کلبوں کے شراب و جناب کے مغربی کلچر کو فروغ دیا۔ شاہی اخراجات کا بجٹ بڑھاتے گئے۔ اہل وطن مشرقی مغربی پاکستان کے عوام، افسر شاہی کے غلام محمد، گورنر جنرل فوج شاہی کے سکندر مرزا، گورنر جنرل فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کے ظلم و جبر کو برداشت کرتے رہے۔ عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا کر اس احتجاج کو فوج کی طاقت سے ختم کر دیا۔ پاکستان کا صدر بن بیٹھا۔ 1970 کو فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے جگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کے معاشی، معاشرتی، دینی قتال کے خلاف ایک بار پھر عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایوب خان نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ، ایوب خان کے فوجی باقیات، اس کے سیاسی ٹولہ کے مسٹر بھٹو نے مل کر اس احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ فوج اور عوام کا قتال جاری ہو گیا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ پاکستانی سپاہ کو انڈیا کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ پاکستان کی 90,000 فوجی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا۔ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، گورنر جنرل فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان کا جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے انگریز کے پالتو درندوں نے اتنی بڑی فوج کو انڈیا کا قیدی بنا کر ملک 2 لخت کرنا، 1 یونٹ کو توڑنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ، فوج شاہی، افسر شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ کی تعداد بڑھانا، پاکستان کے عوام کا معاشی، معاشرتی، دینی قتال جاری کرنا ایک ظلم عظیم تھا اور ہے۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر مشرف کے فوجی ٹولہ کے چند کور کمانڈر کا پاکستان کے 1973 کے آئین کو توڑنا
مسلم لیگ کاف کی غیر آئینی جماعت کو جنم دینا، مارشل لا کی حکومت کو جاری رکھنا، پاکستان کی دھرتی کو امریکہ اس کے اتحادی ممالک کے جدید اسلحہ کی عالمی فوجی چھاؤنی بنانا، انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر جیسی فوجی تنظیمیں پاکستان میں داخل کرنا، ان کا طالبان کی بوگس تنظیمیں بنانا، پاکستان کو امریکہ کے اتحادی ممالک اور افغانیوں کا میدان جنگ بنانا، افغانستان کے 6-7 لاکھ عوام کا قتال، 3-4 لاکھ کو مشہور بنانا، جدید ریموٹ کنٹرول سے پاکستان کو چھلنی، 36 لاکھ عوام کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنا، اسی 80,000 پاکستانی عوام کا قتال اور پاکستان کے معاشی طور پر مفلوج بنانا، علاوہ ازیں فوجی ڈکٹیٹر مشرف نے 51% حقوق نسواں کے نام پر حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو حکمران بنانا، NRO کے مجرمانہ غیر اسلامی قوانین کو 1973 کا آئین کا حصہ بنانا، مسلم لیگ کاف کی غیر آئینی حکومت، افسر شاہی کے غلام محمد جیسے سرکاری کلبوں کے ذہنی شرابی طبقہ یا ان کا حکومتی ٹولہ کا ملک نہیں۔ 1973 کے اسلامی آئین کے کفر کے قوانین کو ختم کرنا، عمران خان اور قمر جاوید باجوہ صاحبان، آپ کا دینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے، اپنا عہد پورا کرنے، دونوں جہاں کو بوئے محمد سے مشہور کرنے، دنیا و آخرت کی تذلیل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔